بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں تھے اس نے اسے لبایا اور اپنا آپا نہ روکے دروازے بند کر دیے اور بولی آؤ تم ہی سے میں کہتی ہوں۔ اللہ کہا کہ اللہ کی پناہ اور عزیز تو میرا رب ہے، یعنی پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح سے رکھا، بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا۔ اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا، ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ اور دونوں کی دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے چیر لیا اور دونوں کو عورت کا میاں دروازے کے پاس ملا، بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی سے بد چاہی کی مگر یہ قید کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا عورت نے مجھ کو لبھایا، میں اپنی حفاظت نہ کروں، اور وہ عورت کے گھر والوں میں سے ہی ایک گواہ نے گواہی دی، اگر ان کا کرتا آگے سے چیرا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کیا، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ اور جب عزیز نے پیچھے سے کرتا چرا ہوا دیکھا تو بولا بے شک تم عورتوں کا چکر مکر ہے، بے شک تمہارا چکر مکر بڑا ہے، اے یوسف تم ان کا خیال نہ کرو۔ اور عورت سے کہا کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، بے شک تم خطا واروں میں سے ہو۔ ان آیات طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے اور اپنی جانب ترغیب دلانے کو بیان فرما رہا ہے، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مقام و حال اور لحق و مناسب نہ تھا، اور وہ عورت حسن و جمال، مال و منال، جاہ و منصب اور شباب و جوانی کے اعتبار سے جوبن پر تھی۔ حصول مقصد کے لیے دروازے بند کر لیے، پھر پتلے اور حسین جمیل لباس میں ملبوس ہو کر پیش ہوئی۔ ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ وہ وزیر کی اہلیہ بھی تھی۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ مصر کے بادشاہ دیان بن ولید کی بیٹی بھی تھی، اور پھر یوسف علیہ السلام بھی حسن و جمال اور لسانی ہونے کے ساتھ ساتھ افوان شباب پر تھے، لیکن آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی لڑی سے تھے اور حالہ نبوت کا ایک دمکتا ہوا موتی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فحش سے محفوظ اور مامون رکھتے ہوئے ان عورتوں کے مکر سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے بتا رہا ہے کہ جب تاریک کنویں میں انہیں ڈال دیا تو یوسف علیہ السلام خدائی کی امتحان کا انتظار میں بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ان کے غم کو دور فرمایا۔ ایک مسافروں کا قافلہ آیا، اہل کتاب کا کہنا ہے کہ قافلے کے پاس پستہ، خرمان اور بن کے پھل جو کہ شام سے مصر کی جانب لے جا رہے تھے، انہوں نے ایک آدمی کو کنویں کی جانب روانہ کیا تاکہ پینے کے لیے پانی لائے۔ جب اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو کہا یہ کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ اس نے ایک پونچی بنا کر چھپا لیا۔ پانی لانے والا اوروں کو وہم میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں نے اسے خریدا ہے۔ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے یعنی اس کے بھائیوں کی بے عزائتی کا مظاہرہ کرنا، اور جنہوں نے پونچی بنا کر چھپا لیا تھا اس کے عمل کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کے بعد آنے والے واقعات میں خدائی علم میں تھا کہ جو یہ بچہ آج ایک قیدی غلام کی صورت میں مصر کے بازاروں میں بکنے کے لیے جا رہا ہے، اسی لڑکے کے ہاتھوں رحمت و برکات کے دروازے اہل مصر پر کھلنے والے ہیں۔ وہ امور مملکت کا بادشاہ بننے والا ہے اور وراثت وارث، اور ان کے بے قدروں کو اللہ تعالیٰ دنیاوی اور آخروی منافع عطا فرمانے والا ہے جن کا شمار بھی ممکن نہ ہو۔